حملے کی تمام منصوبہ بندی افغانستان کی سرزمین پر کی گئی۔ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں خارجی نور ولی جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا سربراہ ہے شامل تھا اس کے اندر۔ اس کے علاوہ خارجی شیر علی عرف مخلص یار، خارجی سعید شاہ جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کے شورا کا ممبر ہے۔ ان منصوبہ بندوں نے تمام معلومات خارجی بصیر عرف احرار ملا جو کہ بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا اجتہادی امیر ہے کو مہیا کی۔ خارجی نور ولی اور خارجی مخلص یار اور خارجی شہید شاہ نے جو کراچی اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا قاری بشیر افغانستان بلوایا اور کراچی میں دہشت گردانہ حملے کی ذمہ داری سونپی۔ قاری بشیر جو کراچی میں اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو رینجرز نے حملے کے بعد ایک کارروائی کے دوران گرفتار کر لیا۔ اس نے اپنی انویسٹیگیشن اور انٹیروگیشن کے دوران بتایا کہ افغانستان سے فتنۃ الخوارج کی قیادت نے اس کو کس طرح حملے کی ہدایت دی۔ اس کا ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ابھی ہم آپ کو ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کو کس طرح سے محمد بشیر قاری حبیب ہے۔ پہلے میں پی پی اے میں شامل ہوا تھا، بعد میں نے پی پی بی میں شمولیت اختیار کی۔ 10 سے 12 مرتبہ افغانستان جا چکا ہوں۔ 2025 میں واپس کراچی آیا۔ 2024 میں ٹانگ چلا گیا۔ ٹی ٹی پی کی کمانڈر رنجیت سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے افغانستان کے لیے کہا کہ آپ افغانستان چلے جاؤ۔ میں افغانستان گیا اور افغانستان میں سعید شاہ سے ملاقات کی۔ میں نے سعید شاہ سے جب میری ملاقات ہوئی تو سعید شاہ نے مجھے نور ولی محسوس سے ملایا اور اس کے ساتھ مخلص یار بھی تھے، دونوں سے ملایا۔ وہاں پر ہم نے بات چیت کی۔ انہوں نے مجھے کراچی میں پولیس آرمی رینجر فوج کی خلاف کارروائی کے لیے ٹاسک بھی دیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کی خارجہ قیادت نے افغانستان کے اندر سے دہشت گردانہ حملے کی مکمل تشکیل اور منصوبہ بندی کی اور خارجی بشیر کو ہدایتیں جاری کریں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس تشکیل کا چناؤ اور ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی۔ افغانستان میں کے ٹی سی کیمپ پر حملے کے لیے دہشت گردوں کا چناؤ کیا گیا، پھر انہیں افغانستان کی سرزمین پر ہی تربیت دی گئی۔ دہشت گرد عثمان جو کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار سے تعلق رکھتا ہے، جس کو رینجرز نے آپریشن کے بعد زخمی حالت میں گرفتار کیا، اس نے انکشاف کیا کہ ان کو افغانستان کے مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت دینے کے بعد رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملے کے لیے پاکستان میں بھیجا گیا۔ یہ دہشت گرد عثمان کا ایک ویڈیو کلپ جو آپ لوگوں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، آپ کو ذرا ماشاءاللہ زمانہ لوگ لوگ قسم یو عبدالحادی یو شدی جانان میں یو شدی عمر فاروق میں عبدالحادی محمود دیو تصویر کو مشهد جانان شواهد و بان و عمر فاروق دن جنگ او زمان جدا شد مو بلا هو كده دي عبدالحادی انتباهات في پاکستان تباشرون هو تعمير وانتو تعمير خلق مزدوران ولا شيء من ذلك خدي عبدالحادی راول وزیرستان ما تکلا شنکوتا منا شده عیش سنگا منوار زونه بیان روردنش ما سش سنگا من لما استقفا ازيت سنگا لما بس ولا جدا محمد سنگا دا هذا جيكت الاول من افغانستان بيجيكو ولا كان وليكو يدل بس من خارج جيكت الاول موزي سريكو نو بيان غير تبارك معروف كتير تربية الأطفال سوق شديد تلاقيه إذا أكون نفسه لازم شديد من أفغانستان نفس الكل وبالهزيمة تبلغه محكم قابل يوزن من غير ولا رجل ولا رجل ولا ما في جندمنا هذا غير فوج ولا بيا شديد ترى بيا ضد شديد مبارش ما دليل على الجو ولا أول ما بيكون دليل شديد وسكر قابل من الجهاد. آپ نے دیکھا در حقیقت میں خارجی مولوی طاہر جو کہ انڈین پراکسی فتنۃ الخوارج تحریک طالبان پاکستان کا ایک اہم رکن ہے، اس نے دہشت گرد عثمان کو جامعہ صدیقیہ کنڑ افغانستان سے منتخب کیا
پھر خارجی مولوی طاہر دہشت گرد کو خارجی قاری عبدالمنان جس کا تعلق اگین انڈین پراکسی جماعت الاحرار سے ہے اس کے حوالے کیا. پھر کراچی بھیجنے سے پہلے دہشت گرد عثمان اور باقی دیگر 3 دہشت گردوں کو افغانستان کنڈر ننگرہار کے 2 مختلف تربیتی کیمپوں میں تربیت دی گئی. یہ آپ کو عثمان کی زبانی سنواتے ہیں. ادھر زمان عثمان علی د افغانستان ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ ککل په جوړو کلي اوسېدونکی یم. پلار نوم مې مختصر شوی دی او 2000 او تقریبا 2023 کال کې ما مدرسه شروع کړه. په مدرسه کې چې دی مونږ هلته د ملا طاهر په نوم باندې زموږ استاد و او هغې مونږ ته دعوت راکولو د پاکستاني طالبانو طرف ته زموږ ذهنیت جوړ کړو او تقریبا چې 2024 دا اوس څه کال چې دی مونږ ته دومره دعوت راکړه چې زموږ ذهنیت زموږ عمل دې طرف ته واړوو. بیا هغې مونږ چې دی د عبدالمنان په نوم باندې کس و چې ملا و هغه چې دی د ملا طاهر سره دیوال دوست دی. مونږ هغې سره ملا وکړو. هغې سره چې مونږ ملا وشو نو هغې مونږ ته وویلې هغې مونږ بوتلو لالپورې ته. لالپوره کې چې دی مونږ ته ټرېننګ کوم ځای و هغې ځای ته چې بوتلو هغه ځای کې مونږ ته ټرېننګ راکړه. 8 ورځې ټرېننګ یې راکړه صرف ورزش و او اسنادې خلاصول بندولو. بیا د هغې نه بعد کې مونږ 8 ورځې بعد مونږ رخصت کړو. هغه 8 ورځو کې چې دی مونږ سره عمر فاروق جانان په نوم باندې کس او هغه عبدالهادي په نوم باندې کس دا مونږ سره ما سره هلته ملاو شو. هلته مونږ 8 کسان وو. بیا د هغې ځای نه مونږ چې کله ټرېننګ پوره شو نو مونږ یې واپس کړو چې زه کورونو ته لاړ شم. نو زه واپس کور ته لاړم او هلته بیا ما مدرسه واپس شروع کړه. نو د غټ اختر چې راورسېدو د غټ اختر نه یوه ورځ مخکې ما چې رابطه وکړه د هغې ما ته وویلې چې یاره عبدالمنان ملا سره هغې ما ته وویلې چې ټرېننګ شروع دی او راشه. نو چې کله ورغلم د کونړ ولایت شالیز چې کوم ځای دی یو کلی دی هغې ځای ته لاړم. نو په هغې ځای کې چې دی ټرېننګ شروع شالې ته زه بوتلم او ځای ته غره غاړې ته چې د غره مابین کې ساحه وه. هغې شالې مرکز کې مونږ 14 ورځې ټرېننګ وکړو او د ټرېننګ نه بعد چې ټرېننګ نه وکړو هلته زموږ استاد چې دی د عبدالمنان ملا چې و دا پخپله زموږ هلته ټرېننګ استاد دې مونږ ته ټرېننګ راته وکړو. په دې ټرېننګ کې مونږ سره عمر فاروق هم و جانان په نوم دغه کس چې و هغه هم او عبدالهادي په نوم کس هم و او د دې نه علاوه نور کسان وو. تقریبا 12 کسان مونږ چې ټرېننګ وشو. ټرېننګ نه بعد کې مونږ 4 کسان یې جدا کړو کوټه دننه کوټې ته کمرې ته. اول ته چې دی سلمان په نوم باندې کس هم راغلی ناست و چې اقتصادي مسؤل دی او عبدالبصیر په نوم باندې کس چې و دی هم هلته و چې دا زموږ چې دی د 8 بجو نه بعد چې سهار 8 بجو نه بعد تر غرمې 12 یوې بجې پورې به دا هلته موږ سره و او هلته بیانات کول او دا ذهنیت پرې زموږ اړولو. نو هغې دواړه هلته ناست وو. عبدالمنان ملا هم راغی کېناست وو. مونږ 4 کسان یې کېنولو او مونږ کې یو دانه چې دی دا جانان ته ویل چې ته به چې دی جیکټ کا استعمالوې ستاسو کارنوایي چې ده هغه په کراچۍ کې ده تاسو هلته کارنوایي کوئ. نو ستاسو کې دا یو کس چې دی جانان دا به جیکټ استعمالوي او دا ستاسو درېیمه چې تاسو به داخل د ساحې ته چې کوم ځای کې ستاسو کارنوایي ده دلته به داخلېږي. مونږ د هلته یو لیپټاپ باندې چې دی نقشه راواړوله د دې رینجر کوارټر نقشه راواړوله چې ستاسو دغه ساحه ده او بیا مونږ ته یو نمبر راکړو چې دا د کراچۍ کې چې کوم کس یو کس به تاسو سره ملاوېږي هغه به تاسو ته اسلحه هم راوړي هر څه به تاسو ته جیکټ هم هلته راوړي اسلحه هم راوړي هلته هر څه به تاسو ته برابروي. هغه نمبر مونږ ته الای کړو. یو موبایل یې راکړو په 100 کسانو او بیا یې چې دی سلیمان سلمان په نوم چې کوم کس و اقتصادي مسؤل هغې مونږ ته یو کم 80,000 روپۍ راټول کړو. بیا مونږ رخصت کړو. نو مونږ عبدالمنان ملا په ګاډۍ کې کېنولو او عمومي روډ ته راویستو. عمومي روډ ته چې راووتو نو دې یہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے افغانستان میں افغان باشندوں کو منتخب کر کے مولک ہتھیاروں کی تربیت دینے کے بعد پاکستان میں دہشت گردانہ حملے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے دہشت گرد افغانستان سے پاکستان کس طرح پہنچے. 4 افغانی دہشت گردوں کا گروہ افغانستان کے اندر مختلف علاقوں سے نقل و حرکت کرنے کے بعد
پاکستانی حدود کے اندر داخل ہوا. آپ یہ رودات بھی ساری دہشت گرد عثمان کی زبانی سنیں. جلال آباد ښار ته چې راورسېدو تقریبا چې 11 بجې یا 12 بجې به وي. د دې ځای نه موږ روان شو د کابل طرف ته روان شو. کابل طرف ته موږ ګاډی ونیولو، تقریبا ټولي ګاډی. کابل ته چې روان شو، کابل ته چې ورسېدو مازدیګر ټایم و. هلته مازدیګر لمونځونه وکړلو او مازدیګر لمانځه نه بعد چې دی موږ هلته د کوم چې د هلمند ګاډي دي هغې طرف ته روان شو. هلته چې ورسېدو تقریبا ماښام ټایم و. هلته هلمند ګاډي کې کېناستو. هلته موږ سره یو کس میلاو شو چې هغه هم رهبر و. هغه سلمان موږ ته د هغې نمبر په موبایل کې راکړی چې دا سره به رابطه وکړئ، دا به تاسو سره میلاو شي، تاسو سره به یې کړي ګډ کړي. هغې ته چې ورسېدو د هلمند ګاډي ته هغې سره رابطه وکړله، نو هغې موږ ته ټکټ یې ګډ کړی و، د هلمند ګاډي کې کېنولو. موږ یې 3,000 روپۍ واخیستې. حرکت یې راکړو هلمند ته. هلمند ته چې ورسېدو هلته یو بل نمبر موږ سره و چې هغه موږ ته عبدالبصیر مولا راکړی و، چې هغې کې موږ سره هغې سره رابطه وکړه. نو هغه یو هوټل والا موږ ته راغی، موږ یې وبوتلو، عاجز په نوم باندې هوټل و، هغې کې کېنولو او تقریبا دا شپه موږ د هلمند په دې ګاډي کې وکړه لاره کې. سهار 9:30 بجې موږ هلته ورسېدو. نو بیا هلته نه موږ ته 10:30 بجې موږ ته حرکت راکړ. د لشکردار په لور باندې د فلټر ګاډي کې کېنولو دې هوټل والا، عاجز هوټل والا، او حرکت یې راکړو د لشکردار طرف باندې. اول ته چې ورسېدو سرحد ته نږدې کړو، نو تقریبا 3 غنټې مزل موږ باندې وکړو. بیا هلته یو ډبل کیبل ګاډی و چې موږ سره چې دی هلته په هغه ګاډي کې تقریبا چې 14-15 کسان موږ ګاډي کې وو او موږ څلور په دې ګاډي کې ناست وو. هغه نور مسافر او موږ هم په هغې کې شامل موږ ناست وو. نو موږ ته بیا حرکت راکړ د سرحد په لور باندې. سرحد کې چې دی هلته موږ چې ورسېدو تقریبا چې یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستانی حدود کراس کرنے کے بعد دہشت گردوں کا یہ گروہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ہب سٹی پہنچا. ہب سٹی جہاں سے ان کو چمرہ چورنگی تک جو ہے وہ گاڑی میں اتارا گیا، وہاں پر دہشت گرد خارجی قاری بشیر جو کہ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے ان کو کرائے کے ایک کمرے میں رکھا. جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کراچی میں سہولت کاری کے نیٹ ورک کا سربراہ دہشت گرد خارجی قاری بشیر تھا، جس کو خارجی قیادت نے کراچی میں دہشت گردانہ حملہ کروانے کے لیے افغانستان بلوایا تھا اور تمام ہدایت دی تھیں. لہٰذا خارجی دہشت گرد قاری بشیر اور اس کے دیگر 13 سہولت کاروں نے KTC رینجرز کیمپ پر دہشت گردانہ حملہ کرنے کے لیے ان چاروں دہشت گردوں کو پہنچانے، ٹھہرانے، سواری مہیا کرنے کی مکمل سہولت کاری کی. ان سہولت کاروں میں سے ماسٹر مائنڈ خارجی قاری بشیر بما مرکزی سہولت کاروں کے پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ تمام اہم سہولت کار خارجی دہشت گرد قاری بشیر کے قریبی رشتہ دار ہیں. اب قاری بشیر کا یہ بیان سنیں، اس نے کس طرح افغانستان سے آئے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی اور ان کو یہاں پہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا. 4 استشہادیوں کو میں نے چمرہ چورنگی ضیاء کالونی میں ٹھہرایا تھا. پہلے رات انہوں نے آرام کیا. اگلے دن میں عثمان علی کو اپنے موٹرسائیکل پر بٹھا کر موسمیات رینجر ہیڈ کوارٹر کی ریکاری کے لیے لے گیا اور اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ چمرہ چورنگی میں چھوڑ دیا. اس کے علاوہ ہم نے خارجی دہشت گرد قاری بشیر سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی برآمد کی جس میں 2 دہشت گرد حملے سے پہلے دہشت گردی کی تیاری کروا رہا ہے. سب سے پہلے خودکش حملہ آور جانان کی ویڈیو دیکھیں جس میں وہ الوداعی بیان ریکارڈ کروا رہا ہے جو خارجی خودکش بمبار جانان اپنے خاص بیان میں خارجی دہشت گرد عمر جو کہ بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج جماعت الاحرار کے ٹریننگ کیمپ میں اس کا استاد تھا، اس کے لیے ایک بیان ریکارڈ کروا رہا ہے. اور خارجی دہشت گرد عمر نے افغانستان کے صوبے ننگرہار
اور لال پورہ دہشت گرد کیمپ میں دہشت گردوں کی مکمل ذہن سازی کی تھی۔ یہ ویڈیو کلپ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو کلپ آپ کے لیے لگاتے ہیں جس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ جس میں دہشت گرد حملے پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیاروں کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، اور قاری بشیر جو ماسٹر مائنڈ ہے کراچی حملے کا، اس کو وہ ان تمام لوگوں کو الوداع کر رہا ہے، ان تمام دہشت گردوں کو۔ اب اس کا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں اسلحہ، ایمونیشن، خودکش جیکٹیں دہشت گردانہ حملے میں استعمال ہوئیں، وہ کراچی تک کیسے پہنچیں۔ اس بارے میں آپ کراچی حملے کے ماسٹر مائنڈ قاری بشیر کے اس بیان کو سنیں تاکہ آپ کی کلیئرٹی آئے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ اسلحہ لے کے آئے۔ یہ وہ مناظر ہیں جب قاری بشیر نے ان تمام دہشت گردوں کو الوداع کیا اس حملے سے پہلے۔ اس کے بعد وہ لگا دیں دوسرا جو اس کے بعد سید شاہ نے مجھے ہتھیار بھیجے اور سب سے پہلے 3 کلاشنکوف اور 15 میگزین بھری ہوئی بھیجی، اور وہ میں نے گورانگی کراچی سے وصول کیے احسان اللہ نام شخص سے۔ اس کے بعد ایک ہفتے بعد مجھے سید شاہ نے وائس میسج کی کہ آپ جیکٹ پہنچیے کراچی کراسنگ میں، تو میں اس کے بعد کورنگی کراسنگ میں چلا گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے بارودی جیکٹ وصول کی، وہ میں اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد سید شاہ نے مجھے پھر میسج کیا کہ آپ ہینڈ گرنیڈ پہنچے ہیں، تو میں اس کے بعد پھر وہاں بوٹ گیا اور نامعلوم شخص سے میں نے 8 ہینڈ گرنیڈ وصول کیے، اس کو میں اپنے گھر لے گیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جس طرح دہشت گرد قاری بشیر نے بتایا کہ وہ اسلحہ ایمونیشن مہیا کرنے والوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، کیونکہ افغانستان میں موجود خارجی قیادت ہر ایک گروہ کو براہ راست خود کنٹرول کر رہی تھی۔ ہتھیار فراہم کرنے والے گروپ کے سربراہ رحیم آفریدی اور اس کے 6 ساتھی کر رہے تھے، جو خیبر پختونخوا سے کراچی تک ہتھیاروں کی اسمگلنگ میں ملوث رہے ہیں۔ اس گروہ میں ہتھیار مہیا کرنے والے مرکزی اسمگلر پکڑے جا چکے ہیں۔ اب ہتھیار اسمگلر احسان اللہ کا ویڈیو بیان سنیں جس نے قاری بشیر کو کورنگی میں ہتھیار مہیا کیے۔ میرا نام احسان اللہ ہے، والد کا نام حکمت خان ہے، آفریدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، 12 ایمرجنسی میں رہتا ہوں۔ کراچی میں 1 سال سے میں اسمگلنگ کا کام کر رہا ہوں۔ ٹی ٹی پی کمانڈر سید شاہ نے مجھ سے رابطہ کیا افغانستان کے نمبر سے کہ میرا کچھ سامان ہے وہ وصول کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر ریاض نے مجھ سے رابطہ کیا 29 مئی کو کہ آپ کا سامان ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ چلو آپ بولا جاؤ۔ میں نے پھر کہا کہ میں مصروف ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ پھر اس نے 11 بجے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں نے سامان دوسرے بندے کو دے دیا جس کا نام لیاقت ہے۔ پھر 11 بجے کے بعد اسی رات لیاقت نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کل آپ کو سامان دے دوں گا۔ پھر کل صبح 7:30 بجے 30 مئی کو میں نے سامان لیاقت سے وصول کر دیا۔ پھر اس کے بعد افغانستان کے نمبر سے قاری حبیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرا آپ کے پاس سامان ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں سامان میرے پاس ہے، آپ کورنگی کراسنگ آ جاؤ اور اپنا سامان لے جاؤ۔ پھر وہ آ گیا کورنگی کراسنگ پہ اور اپنا سامان لے